نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے جو وہ چند نیتیں کر لیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات یعنی وہ کہ آپ جو ہے نا جو دعائیں کرتے وہ قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کریم اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی اکثر کی آپ خبر پہلے دے دیا کرتے، اور جس طرح آپ ان کے واقع ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح واقعات ظاہر ہوتے تھے۔ یعنی آپ جو اطلاع دیتے تھے، جو واقعہ ہونے کی خبر دیتے تھے تو وہ واقعہ اسی طرح ہو جاتا۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے صاحبزادے حضرت الشیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔
اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں. یہ پہلا جو میں نے واقعہ بیان کیا وہ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا تھا. پھر اس کے بعد جو بیان کیا وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ مبارکہ کا تھا. تو شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے، فرزند، سن. یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والدہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر بول ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. یعنی اے غوث اعظم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک بلند فرمایا، اور آپ چونکہ حضور علیہ السلام ہی کے سایہ رحمت میں، تو آپ علیہ السلام کے نقش پاک کو اپنانے کی وجہ سے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کا ذکر بھی بلند ہی رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی. لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے. کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے. لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا. موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، موت نزدیک گناہوں کی تہیں میل کے خول، اب برس جا کہ نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیر و مرشد سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت تو دیکھیے. چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 28 میں راویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روضہ انور کے قریب حاضر ہو کر دونوں شعر پڑھے جن کا ترجمہ
جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست انور ظاہر ہوا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا۔ یہ ہمارے غوث اعظم کی کیا شان تھی۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے اسی پیر و مرشد غوث اعظم کے شان میں اپنی منقبت میں یوں لکھتے ہیں: رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ کے پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاعت کیا یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، سلطان ولایت، سلطان ولایت، سلطان ولایت، سلطان ولایت، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر، تھر تھراتے گئے شہادت تیرے نام سے ہے، تیرا وہ دبا یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلان، یا شہ جیلان۔ صلو علی الحبیب۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا واقعہ سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا روضہ انور پر حاضر ہونا اور یہ اشعار عرض کرنا، پھر اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک روضہ انور سے باہر کرنا، اور حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس کے بوسے سے مشرف ہونا مشہور و معصور ہے۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یہ دونوں واقعات بیان فرما کر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت، اور تعدد سے کوئی معنی نہیں، یعنی ایک ہی طرح کے دو واقعات ہونے میں کوئی حرج نہیں، یعنی تعدد یعنی ایک سے زائد بھی اگر کچھ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے
حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی ولادت کی رات دیکھا کہ سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مع صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام ان کے گھر تشریف لائے اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا. یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشان بین الانبیاء والرسل. یعنی اے ابو صالح، اللہ کریم نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کریم کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا مبارک قدم ہوگا. جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے. حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی. ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو ایک ہی دن میں حمل ہوا اور ایک ہی دن میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو ہے ولادت ہوئی. یہ بات کہاں تک درست ہے، ہماری اس میں رہنمائی فرما دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور واپس تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اس دم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا فوراً حاملہ ہو گئی، مگر بدنامی کے خوف سے اس حمل کو چھپایا
اس وقت حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی عمر 13 سال یا 10 سال تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا حتیٰ کہ جب حمل شریف کو 8 ماہ کا عرصہ ہو چکا تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا شہر ایلیا سے 6 میل دور جنگل میں بیت لحم کے مقام پر تشریف لے گئیں۔ یہاں کھجور کا ایک خشک درخت موجود تھا جس کے پتے شاخیں سب جھڑ چکے تھے اور صرف ڈنڈ یعنی تنا باقی رہ گیا تھا۔ وقت تیز سردی کا تھا۔ حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا درخت کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور یہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک لڑکے نے کہا کہ اللہ وہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے۔ تو دوسرے لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ مقرر نہیں ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ اللہ دیکھ بھی نہیں سکتا معاذ اللہ، کیونکہ اللہ کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اوپر والا اگر کوئی مطلق کہتے ہیں نا کہ اوپر والا، تو اب اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یعنی جس نے آسمان کو پیدا کیا، اوپر والا یعنی کہ آسمان والا یعنی جس نے آسمان کو پیدا فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ شہادت کی انگلی کو اوپر۔ تب اگر معاذ اللہ کوئی یہ مراد لیتا ہے کہ اللہ اوپر ہے اس سے تو کفر ہے، اور اگر عظمت و بلندی کے لیے کہتا ہے تو کفر نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مگر اسے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے پر قادر نہیں ہے تو یہ تو کفر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عرض یہ کرنی تھی کہ علم فقہ کے حوالے سے اس میں پختگی اور دسترس حاصل کرنے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں پڑھنا ٹھیک ہے درجے میں، باقی ہے کہ نجی مطالعہ اور علماء سے رابطہ اور سن کر یوں معلومات ایک حاصل ہوتی ہے، پڑھنا الگ ہے اور پریکٹیکل الگ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شہزادہ عطار سے سوال یہ ہے کہ آپ اکثر اوقات اپنے ہاتھوں پہ دستانے پہن کر رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بس میں یہ ہے کہ وہ پسینہ آتا ہے زیادہ، اس لیے یہ پہنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان قطب مدینہ جامع العلوم مدینہ نیو کراچی سے شہزادہ عطار سے ایک سوال ہے کہ میں ہاتھ سے کمزور ہوں تھوڑا، تو میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں تو کچھ لوگ بدگمانی کرتے ہیں، تو اس کا کیا، ان سے کیسے بچا جائے بدگمانی سے؟ یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ کھا نہیں سکتے؟ نہیں، بہت کم اٹھتا ہے، کم ہے، ہاتھ کم اٹھتا ہے۔ اٹھتا ہی نہیں ہے یا کم اٹھتا ہے جی، یا کم تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے جی۔ تو ویسے بھی جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے موجود ہے تو اسے کہہ دیا جائے۔ نہیں کہتے بھی ہیں، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بہت تکلیف ہوتی ہے اٹھانے میں ہاتھ۔ ہاں نہیں، بس آپ کہہ دیں، آپ اتنے کہ آپ نے اپنے آپ پر تہمت سے بچانے کے لیے آپ نے ان کو بتا دیا، اب وہ اس کی سمجھ آئے نہ وہ تو ظاہر کہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ کہ اس کے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، دعا کر دیجیے گا، دعوت دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ موبائل کے اندر قرآن پاک وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور اگر اسی کو جیسے موبائل کو بیت الخلاء وغیرہ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ جائز ہے؟
یعنی اگر اس وقت موبائل اگر آف ہے یعنی اسکرین پر اگر کیا کہتے ہیں وہ آیات وغیرہ ظاہر نہیں ہے تو یہ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار وغیرہ کی تصویر وال پیپر پہ ہوتی ہے. موبائل کی اسکرین تو لائٹ آف ہوتی ہے لیکن بیت الخلاء وغیرہ میں اگر لے کے جائیں یہ بھی جائز ہے؟ نہیں، وال پیپر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس کی لائٹ آن ہوتی ہے. اسکرین جب آف ہے تو وال پیپر بھی ظاہر نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبروں پہ پیر مت رکھو، اور تو اب ایسا ہے کہ والد صاحب وغیرہ کی قبر پہ جانا ہوتا ہے تو راستہ بہت تنگ ہوتا ہے تو بالکل جا ہی نہیں پاتے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا، اس کا صحیح تلفظ ہے قبرستان، قبرستان نہیں، قبرستان. اچھا، اب یہ ہے کہ اب جیسے اگر قبر والد کی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں میں ہمارا پاؤں لازمی اس کسی قبر پہ پڑے گا، تو اب جو ہے وہ پاؤں ہمارا قبر پہ پڑے گا تو ایسی صورت میں وہاں جانا ناجائز ہے. یعنی اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی نیا راستہ نکالا گیا اور شک ہے کہ یہاں شاید قبریں ہوں اور قبروں کو جو ہے وہ مسمار کر کے یعنی قبریں ختم کر کے جو نا یہاں راستہ نکالا گیا ہے، اب یہ شک آ گیا تب بھی یہاں سے گزرنا ناجائز ہے. تو جہاں یقین ہو تو پھر تو اس معاملے میں کیا ہے کہ جائے ہی نہیں جائے قبر پہ والد صاحب کی دور وغیرہ سے ہے، کسی فاتحہ پڑھ لے. دور سے فاتحہ پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال میں آپ سے یہ ہے کہ دونوں پاؤں ہلانے سے بری خبر ملتی ہے. بری خبر ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی سنا نہیں ہے. اور ویسے بدشگونی تو اس سے نہیں لی جائے گی کہ پاؤں ہلائے تو بری خبر آئے گی، کیونکہ اسلام میں ویسے بدشگونی منع ہے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ ہمارے نبی جا رہے تھے، غار میں چھپ گئے اور مکڑی کے جالے نے اس میں جال تھما دیا اور کبوتر نے 2 انڈے دے دیے. تو گھر پہ جال لگانے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر بہت برکت کی چیز ہے. اب مکڑی کے جالے کا یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گھر میں اگر ہو تو ہٹا دینا چاہیے کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال یہ ہے، ہم جو قبر پہ اگربتی لگاتے ہیں یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، قبر پر اگربتی نہیں لگانی چاہیے. قبر سے ہٹ کر پیالے وغیرہ میں یا فرش وغیرہ پہ گاڑ سکتے ہیں، مگر وہ بھی اس وقت جب وہاں لوگ موجود ہوں، اور چونکہ لوگوں کو خوشبو پہنچانا مقصود ہے. جزاک اللہ. وَإِيَّاكُمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسے مسجد میں بدبو لے جانا حرام ہے، یا کوئی ایسی چیز کھانا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو، تو امامہ شریف کو لگے ہوئے مثلاً 2-3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو ایک دم جب امامہ ہٹایا جاتا ہے یعنی ہٹاتے ہیں تو ایک اسمیل سی محسوس ہوتی ہے، تو مسجد میں امامہ ہٹانا کیسا؟ اصل میں یہ جو امامہ شریف اگر اس کو 2 گھنٹے باندھا تو اس کو کھولنے سے تو کوئی ایسی بو نہیں آتی. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جو تیل ہوتا ہے سرسوں کا، اور پھر وہی امامہ جو ہے نا وہ سمجھے 12 ماہ سے سال سے ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تو وہ امامہ کھولے یا نہ کھولے، اور بو اس میں تو پھر بعض اوقات ہاں سخت بھی آتی ہے، اور کھولنے سے تو باقاعدہ پورا بھپکا اڑتا ہے. اور ہاں ٹوپی کے اندر بھی جو ہے نا وہ بدبو رچ بس جاتی ہے، اور ایسے کو تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل پہن کے جانا بھی نہیں چاہیے. اور وہاں امامہ اس طرح کھولنا جو ہے نا یہ کہ بدبو پھیلے گی تو یہ پھر ناجائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امیر علیہ سنت نے جن مفتی اعظم پاکستان سے علم دین حاصل کیا ان کا نام کیا ہے؟ نا، میرے لیے سنت نے جو ہے نا وہ مختلف علماء و مفتیان کرام کی صحبت اٹھائی ہے. البتہ یہ کہ مفتی بقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس سے وہ زیادہ جانا ہوتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہم بائک وغیرہ یا گاڑی پارکنگ پہ لگاتے ہیں. اب اس کے آگے پیچھے بھی لوگ پارکنگ لگا دیتے ہیں ایسے جیسے بائک وغیرہ اس طرح. تو اب ہمیں وہ بائک نکالنی ہوتی ہے نا, تو ہم آس پاس کی بائکیں وغیرہ سائڈ پہ کرنے کے لیے اس کو سائڈ کرتے ہیں اور اپنی بائک نکال لیتے ہیں. تو یہ دوسروں کی بائکیں ہم جو ہٹاتے ہیں تو اس میں حقوق العباد کے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ ہم احتیاط سے ہٹا دیں گے ان کی موٹر سائیکل اور اپنی نکال کر تو ہم دوسروں کی بائکیں وغیرہ ہٹاتے ہیں, اس میں بعض دفعہ انڈیکیٹر یا یہ یا کچھ ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. آنے ہم ہٹائیں گے ہم طریقے سے, بالکل احتیاط سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ طالب علم جب علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں, لیکن جب طالب علم حاصل نہیں کرتا, دیگر کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس کو گھر والے کچھ بھی نہیں کہتے. اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایک بار جو وہ شیطان اپنی پوری جماعت کے ساتھ یہ موجود تھا, تو اس پر جو ہے وہ شیطان نے پوچھا بھائی ایک ایک سے کیا میں تم نے کیا کارنامہ انجام دیا, تم نے کیا کارنامہ انجام دیا. تو کسی نے کہا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی. تو شیطان نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے نے کہا میرے جو وہ قتل کرواتے ہیں, اچھا اچھا بیٹھ جاؤ. تو کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. تو ایک شیطان تھا مردود, اس نے کہا میں نے جو نا ایک طالب العلم کو مدرسے جانے سے روکا, تو اس پہ یہ خبیث جو امیر جماعت جو نا یہ اٹھا اور اس کو سینے سے لگایا. تو نے جو کام کیا نا یہ سب سے بہتر کام کیا ہے. تو چونکہ یہ علم کا بھی دشمن ہے نا, چونکہ علم اگر ہوگا تو ہی بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اب بندہ جب علم دین کے حصول کی طرف آتا ہے تو اس میں جو نا شیطان طرح طرح سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, ہر طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کہ ماں کی صورت ہو, کوئی باپ کی صورت ہو, ہر طریقے سے. تو سب بندے کو چاہیے کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے, اور یہ کہ جب اسے توفیق ملی علم دین کے حصول کی, اس کا جب ذہن بنا تو اس پہ شکر الہی بچا لے سب سے پہلے تو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے, تو پھر امید ہے کہ یہ نکل جائے گا, آرام سے پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امامہ کا اعلان کیا ہے نا, یہ بہت اچھا اعلان ہے. یہ اکثر ہم شہروں کو مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں نماز, تو ہم سے یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صرف ہرا امام باندھتے ہیں آپ کے علماء کرام, اور باقی علماء کرام ہیں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, کوئی کالا باندھتا ہے اور کوئی سفید امام باندھتا ہے. یہ ہمارے ذہن سے یہ چیز ختم کرا کے بہت بڑا کام کیا, اور انشاءاللہ یہ اجتماع میں وہ علماء کرام بھی آئیں گے جو کالا امامہ باندھتے ہیں اور سفید امامہ باندھتے ہیں. اکثر علماء کرام ہوتے تھے ہم جائیں گے تو ہمیں ہرا امامہ باندھنے پڑے گا. اب انشاءاللہ علماء کرام بھی آئیں گے, اور بہت سے جن کے پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں جو ہرا اور کالا امامہ باندھتے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. اس اجتماع میں انشاءاللہ دگنا اضافہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کون سا سجائیں گے اور کب سجائیں گے؟ جی ہاں, تو داڑھی بھی بڑھا لینا, پوری مشت. انشاءاللہ ہوگا, داڑھی بڑھائیں گے. سر میری بیٹی ماشاءاللہ عالم بن رہی ہے, 2 بیٹا میرا حافظ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک. اچھا داڑھی کی اگر نیت کر لیے بڑھانے کی تو توبہ بھی کر لیجئے, چونکہ داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے کٹانا حرام ہے نا. سر یہ چھوٹی میری بڑھتی نہیں ہے. اچھا بڑھتی نہیں ہے, اچھا اچھا ٹھیک ہے. اب امام شیف آپ نے بھی سجانا ہے فوری, کہ امام باندھنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ سندھی ٹوپی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. ارے نماز تو اس سے ہو جاتی ہے. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آگے سے کٹی ہوئی ہوتی ہے تو بال جو دکھتے ہیں نا, اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. تو اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیجیے. ارے نماز ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ویاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شہزادہ حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ جانور کا خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ خون اگر اتنا لگا کہ یہ 1 درہم تک, اگر یہ 1 درہم کے اگر اندر ہے
تو اب اسے دھونا دھو کر نماز پڑھنا سنت ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر بغیر دھوئے نماز اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر یہ کہ خلاف سنت ہوا. اور اگر 1 درہم ہے تو اب اسے دھو کر پڑھنا واجب ہے. اگر بغیر دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو یہ گناہ گار ہوا اور نماز سے وہ واجب الاعادہ ہوگی. اور 1 درہم سے اگر زائد ہے تو اب اسے دھونا فرض ہے. اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر